بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا قانون سب پر بھاری ہے، مگر دھرتی کے لوگ یہ نہیں سمجھتے اور طاقتور لوگ فرعون بن کے پھرتے ہیں، مگر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قانون اور اللہ کی طاقت کیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں ہمارے جو صاحب اقتدار اور وہ طاقتور سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فرعون ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ فرعون کیا تھا؟ فرعون بھی ایک آدمی تھا، مگر وہ بادشاہ تھا، مگر وہ اپنے آپ کو دھرتی پر بہت بڑا طاقتور سمجھتا تھا، اور اس نے تو اپنے زبان سے اعلان کیا تھا کہ میں طاقتور ہوں، میں اللہ ہوں، مگر یہ پاکستانی لوگ زبان سے اعلان نہیں کرتے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم اللہ ہیں، مگر ان کے کارنامے اور کام فرعون والے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ ان پر ضرور ہی آتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دھرتی اللہ تعالیٰ کے قوانین پر چلتی ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس دھرتی پر جس کو جی چاہے وہ کرتا رہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو اور وہ اس دھرتی کا سارا نظام تلپٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، کچھ چھوٹ بھی دی ہے کہ لوگ مبادہ سمجھ جائیں، سدھر جائیں، آگے چل کر اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور اپنے غلطیوں اور گناہوں سے توبہ طائب ہوں، مگر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر وہ چھوٹ نہیں سکتے، پھر وہ بچ نہیں سکتے۔ تو پاکستان کے حکمران تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو نہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا پتہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ میں ویڈیوز میں اکثر وہ بھٹو صاحب کا ذکر کرتا ہوں، اس کی ڈکٹیٹرشپ کا، اس کی فرعونیت کا، تو لوگ پتہ نہیں برا مناتے ہیں، مگر جن لوگوں نے بھٹو کی حکومت کا پیریڈ دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح فرعونیت سے چلتا تھا اور کس طرح وہ مخالفین پر ظلم کرتا تھا، سب مخالفین کو جیل میں ڈالتا تھا اور مخالفین کو قتل کرواتا تھا۔ اس قتل کیس میں اس کو پھانسی لگی تھی، مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں آیا بھائی، اور بہت سارے ملکوں نے اس کو بچانے کی کوشش بھی کی، مگر جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے تو اس کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد کے حکمران دیکھیں، فوجی جنرل دیکھیں، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ججز دیکھیں کہ کس طرح کرسی پر، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی فرعونیت چلاتے ہیں۔ سیاستدان دیکھیں کہ کس طرح جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اپنے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ چند مثالیں دیتا ہوں۔ حالیہ مثال ہے کہ ایک تو عمران خان کو ایک فوجی ٹولے نے ایک پلاننگ کے تحت بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا، اور 2018 کے الیکشن میں بڑی دھاندلیاں بھی کی، RTS کے رزلٹ کو بٹھا کر اس کو جتوایا گیا، پھر بھی وہ نہ جیت سکا، تو اس کو دوسرے لوگوں اور پارٹیوں کو ملا کر، آزاد ارکان کو اس کی پارٹی میں ملایا گیا، دوسری پارٹیوں کو ملا کر اس کو اقتدار دلایا گیا۔ مگر دیکھیں کہ اس کی روش اور اس کا چلن کیسا رہا کہ وہی لوگ جو اس کو اقتدار میں لانے والے تھے، اور وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارا یہ 10 سالہ پلان ہے، اور وہ شیخ رشید جو بڑا عمران خان کا اسپوکس مین اور چیمپئن بنا رہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ 20 سال کر تن کے حکومت کرتے ہیں، عمران خان کو کچھ نہیں ہونے والا، وہ پتہ نہیں کس غرور اور تکبر سے بولتا تھا۔ تو اس کا جو اثر ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کل اس نے عمران خان پر لعنت ہی بھیج دی ہے۔
تو بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو لانے والے ہی خود اس سے بیزار ہو گئے تھے، اور اللہ کی پکڑ یہ دیکھے نا کہ جو لوگ اس کو مسیحا بنا کر لائے، ان لوگوں نے ہی اس کو اتار دیا، اور وہ اترنے کے بعد ان لوگوں کے خلاف ہی وائے ویلا کرتے رہے کہ مجھے باجوہ نے اتارا، مجھے فلان نے اتارا، مجھے ڈھمکے نے اتارا۔ بھائی تم اپنے کردار بھی دیکھو، اپنے کارنامے بھی دیکھو، پھر دوسرے پر الزام لگاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کس کرسی پر بیٹھ گئے تو پھر تم جو جی میں آئے وہ کرتے رہو۔ پاکستانی ججز کی حالت دیکھیں کہ کرسی پر بیٹھ کر کس تکبر سے بولتے ہیں، اور وہ جنرل فیض امین نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیسا کیس بنوایا، اس کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کام دکھاتا رہتا ہے۔ وہ ریفرنس اس کے خلاف کیسے غلط ثابت ہوا، اور وہ کیسے جو نوکری پر بحال ہوا، اور پھر وہ کیسے آ کر چیف جسٹس بن گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بدیال دیکھیں، یا وہ جو پہلے ڈیمو والا بابا تھا چیف جسٹس، وہ کس طرح چلتا تھا، کس طرح عدالتیں چلا تھا، جیسے یہ سارا ملک ان کا نوکر ہے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بھائی وہ ایسی طرف سے آتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ فیض آباد دھرنے والا کیس شروع ہوا ہے، تو اس میں جو شواہد آ رہے ہیں، اور اس میں جو باتیں کھل رہی ہیں، اور وہ جس طرح کیس چل رہا ہے، تو سارا کیس گھوم پھر کر جنرل فیض امین کے پاس ہی جاتا ہے، اس کے اوپر یہ ساری ذمہ داری گرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں اس کو بھی کچھ سزا مل جائے، یا اس کو بھی کوئی پکڑ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جب اقتدار میں، طاقت میں اور کرسی میں ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی غلط کاموں پر پکڑ ہوگی، ہم غلط کام نہیں کریں، قانونی کام کریں، قانون پر چلیں، آئین پر چلیں۔ یہ جو اپنی من مرضیاں ہم چلاتے ہیں، وہ کل ابصار عالم نے، جو اس وقت پاکستان ٹی وی کا چیئرمین تھا، اس نے ایک وہ اس کیس میں، فیض آباد دھرنے میں کیس میں ایک حلف نامہ داخل کیا ہے۔ اس کو ہم ادھر پورا بتائیں گے تو ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا، تو اس میں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں۔ تو بھائی یہ خدا کا قانون جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اور کتنا بھی اپنے آپ کو فن خان سمجھے، کتنا بھی اپنے آپ کو فرعون سمجھے، مگر جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری پکڑ کہاں سے ہوئی۔ تو عمران خان کا آپ حال دیکھ لیں، تو کتنا فن خان بنا پھرتا تھا، کسی کو طاقت نہیں کہ مجھے گرفتار کر سکے۔ پہلے تو کہتا تھا کسی کو طاقت نہیں کہ مجھے اتار سکے، لوگ آئیں گے کہ 1 کروڑ لوگ آئیں گے، میرے عدم اعتماد پر جو آئے گا اس کو قتل کر دیں گے، عدم اعتماد ووٹ دینے والوں کو کوئی، وہ ان کے لڑکوں کو کوئی جو ہے وہ بیویاں نہیں دے گا، ان کے بیٹے ایسے۔ یار یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ خدا کے بندے، خدا کے خوف سے ڈرو۔ تم نے جو شیخیاں بکھیری، وہ تمہاری شیخیاں تو اب تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اور کس طرح تم جیل میں پڑے ہوئے ہو، یہ صرف اس وجہ سے جو تم شیخیاں پکڑ رہے تھے۔ پولیس کے جو وارنٹ آتے تو ان پر تم فائرنگ کرواتے تھے، ایک قلعہ بنایا ہوا تھا گھر کو۔ یہ کوئی قانونی ملک ہے، اور یہ کوئی قانونی کام ہے جو تم کرتے تھے؟ تو اب اس کا حال دیکھو کہ کس طرح وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی کہاں گھمنڈ گیا کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کسی کو طاقت نہیں کہ مجھے پکڑے۔ اور وہ جج صاحبان جو ان کی سپورٹ کرتے تھے، وہ اب کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ بندیال؟ اب آگے چل، اور وہ مظاہر نقوی جو جج تھا، جن کا ایک ٹولہ بنا ہوا تھا عمران کے فیور میں، تو اب دیکھو اس مظاہر نقوی کے خلاف کیسا ریفرنس آ گیا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں۔ تو سب کی پکڑ ہوتی ہے، عدالت اللہ کی ہے، اور اللہ نیچے والی عدالت میں چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ پکڑ کرتا رہتا ہے، مگر لوگوں کو، اور اس دھرتی کے نادان لوگوں کو اللہ کی پکڑ اور اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
تو یہ اللہ کی پکڑ ہوتی رہے گی، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے بھٹو ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے یہ طاقتور جنرل ہوں جو غلط کام کرتے رہیں گے، اللہ کی پکڑ ان کو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا، جو جتنا برا کرتا ہے اس کو اتنی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی اور تکبر اور غرور کبھی بھی پسند نہیں، اور غرور اور شیخی اور تکبر کی باتیں کرنے والوں کو تو سخت پکڑتا ہے۔ تو ہمارے آج کی یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کو بھولے ہوئے ہیں، مگر یہ دھرتی اس طرح لوگوں کے حوالے نہیں کی گئی ہے کہ وہ جو لوگ جس طرح اقتدار میں آ کر کرتے رہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی، چینل اچھا لگے تو بھائی مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کریں اور یہ ویڈیو کو لائک کریں۔ مہربانی، خدا حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔